بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک کریں۔ حضور پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے آپ کی زبان پہ جاری کروایا تھا کہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو نئی صف بندیاں ہیں نا وہ محبت اور مودت آل رسول کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ اصل سے بگڑے اموں کو تو فاروقی ٹھیک کر نہیں نہ سکتا۔ کربلا اپنے مزاج میں کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتی کہ ہیں کتنے، بس جتنے بھی ہوں وہ جب چاہیں شجیدیت کی صفوں سے ہول کو نکال لیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہیں کتنے، مگر کم از کم ہو ایسے کہ اگر بتیاں بند بھی کر دی جائیں اور حسین خود کہے کہ جو جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے، تو جب دیکھا جائے تو سارے استقامت کے ساتھ وہیں بیٹھے ہو۔ انہیں سنی کہا جاتا ہے، انہیں سنی کہا جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہے ہمارے نعروں کی ترتیب۔ پہلا حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کبھی بھی باطل کو حق کے ساتھ ملانا نہیں۔ دوسرا حکم وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے تو پھر چھپانا بھی نہیں، کو چھپانا بھی نہیں، پھر بلے سر تن سے جدا ہو جائے، آپ حق کے ساتھ کھڑے۔ کیونکہ ازل سے جو لڑائی ہے وہ کفر اور اسلام کی نہیں، حق اور باطل کی لڑائی۔ اگر کفر کی اسلام کے ساتھ لڑائی ہوتی، حضور کبھی بھی نہ فرماتے کہ جس نے ذمی کو قتل کیا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ کوئی نہیں کلمہ پڑھنا چاہتا حضور کا تو کیا شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے؟ نہیں جی، جھگڑا اس بات کا نہیں، جھگڑا اس بات کا ہے۔ اب اس سے اگلی منزل پہ جانا چاہتا ہوں۔ مالک یہاں تو ہمیں بتایا گیا ہے ایک لفظ ہے اجتہاد، اس کا سہارا لے کر وہ نیچی نہیں، وہ سارے ہی ایک تھے، ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا، اس میں سے مجھے ثابت کرو۔ میں نے سوال کیا میرے مالک جب دو فریق لڑ رہے ہو وہاں دونوں حق پہ ہوتے ہیں یا ایک حق پہ ہوتا ہے اور دوسرا باطل ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں سب حق پہ ہے۔ مالک تو جواب دے۔ اس نے کہا منہ اوپر نہ اٹھا، میں نے سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے وَقُلْ محبوب آپ ان سے کہیں جَعَلَ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ، جہاں حق آ جائے وہاں باطل بھاگ جائے۔ آپ بولے جی، آپ بولے ذرا سارے محبت کریں۔ جہاں حق آ جائے وہاں دونوں حق پہ نہیں ہوتے، آج کی لڑائی میں دونوں حق پہ نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ کی موجودگی میں یا مصطفیٰ کے بعد کہیں اختلاف ہو جائے تو یہ کہنا کہ دونوں حق پہ تھے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ حق کس طرف ہے، آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ اچھا پھر مالک ہم حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مگر ہم حق تلاش کہاں سے کریں؟ میرے ساتھ بھی ہلاتے رہے، ہمیں ویسے بھی زبانوں کی نہیں اب سروں کی ضرورت ہے۔ علماء صاحب سلامت رہے، کمال نہیں ہو گیا۔ مالک حق تلاش کرنا ہے، اس نے کہا میں نے سارا حق قرآن میں لکھا ہے، میں نے سارا حق قرآن میں لکھا ہے۔ آؤ ہادیان مری، الف سے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ہی حق ہے، مگر میری پہچان ہے پانچ، میری پہچان ہے پانچ، میں 5 آیتیں حق کی اس گلدستے میں سجا کے لایا۔ میں حق قرآن سے پڑھتا ہوں اور قبلہ اصول یہ ہے جو حق کے ساتھ لڑے وہ باطل ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا حق سورہ یونس کی آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا فذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے کہ تمہارا رب حق ہے. بولو جی سلامت رہو یار. تمہارا رب طلباء سارے رب حق ہے. جو رب کے مد مقابل آ جائے وہ باطل. چلو زیادہ دیر نہیں ہوگی. دوسرا حق میں آل عمران سے پڑھنا چاہتا ہوں. مری آلیانو آل عمران کا بھی نہیں پتا کیا کرا. جب عمران کے ایمان کا ثبوت کتابوں سے ڈھونڈتے پھریں گے تو آل عمران کا کیسے پتا چلے گا؟ زبان ہلاؤ یار. اللہ آپ کو توفیق دے بولنے کی. نسبت ان سے ہے جو سردار بھی بولتے ہیں اور سر بازار بھی بولتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 86 اور اس میں ذکر ہے منافقین کا. کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. آپ نے تو کہا جو ایمان لے آئے پھر وہ کافر ہوتا ہی نہیں. کیا بات. یہ غلط چیزیں ہم امت کے ساتھ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ کہا اس قوم کو اللہ ہدایت کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. میں نے کہا مالک وہ کون ہیں؟ یہ آیت منافقین کے لیے آئی ہے. میں نے کہا مالک ان کا جرم کیا ہے؟ مالک ان کا قصور کیا ہے؟ کہا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. یہ پہلے گواہی دے چکے ہیں کہ میرا رسول حق ہے. سلامت رہو. پہلا حق اللہ ہے, ترتیب یاد رکھنا. دوسرا حق رسول ہے. جو رسول کے بدلے مقابل آئے وہ باطل ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ باطل ہے. آئیے جی تیسرا حق سورہ محمد سے پڑھنا چاہتا ہوں. موجود بیٹھے ہوں تو میں پڑھوں گا. سورہ محمد ہے, آیت کا نمبر 2 ہے. کہا والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح عمل کیا, وآمنوا, اور اس پر ایمان لائے, بما نزل علی محمد, جو ہم نے محمد پر نازل کیا. یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی قرآن مجید. تیسرا حق قرآن ہے. جو قرآن کو نہ مانے کتنے ہو گئے جی؟ چوتھا پڑھو. چوتھا حق میں سورۃ الصف سے پڑھنا چاہتا ہوں. موجود بیٹھے ہو تو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہی تو اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو بالہدی, ہدایت دے کر, اور ایک دین دے کر. وہ دین کیا ہے؟ وہ دین الحق. وہ دین حق ہے. ترتیب یاد رکھیے گا جی. پہلا حق اللہ, ڈاکٹر صاحب. دوسرا حق رسول, تیسرا حق قرآن, چوتھا حق دین. چلو جی پانچواں پڑھ لے پھر کوئی اگلی بات کرتے. سورہ نبا کی آیات نمبر ہے 38 اور 39. قیامت کے دن کا ذکر ہے. کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے ہم نے نازل قرآن والے ہیں. میں نازل قرآن کے نام تو چپ کیوں کر گئے؟ نا ہمارے میزبانوں کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ تو ہمیں بلاتے ہی نا. یہ ان کا طرف ہے. اور الحمدللہ میں نے آگے بھی کہا تھا فاروقی نے زندگی میں کبھی خوشامد چاپلوسی نہیں سیکھی. ہم زندگی میں نہ آنا چاہیں تو ہمیں زبردستی لا ہو نہیں سکتا. اور آئے ہیں تو ہماری تو رنجش دلیل نہیں. بابا ہماری رنجش کبھی رہی نہیں. جو ہم سے رنجیدہ ہیں
آپ کہیں تو ہاتھ باندھ کے ان کو منا لیتے اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں آ جاؤ، اتنے اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، تم سارے اکٹھے ہو کے نا ایک پھونک مار دو تو ساری دشمنی جو ہے نا، یہ دشمن آل رسول اور دشمن رسول یہ خس و خاشاک کی طرح آپ کی ایک پھونک سے اڑ جائے گا۔ عادت اپنے پاس رکھیں، جو منہاج القرآن ایک قدم بھی پیچھے ہٹے آپ کو قیامت کے دن بھی ہم آپ کے مجرم ٹھہرے۔ روح والملائکہ، قیامت کے دن روح الامین اور فرشتے، روح الامین بھی فرشتہ ہے تو اللہ نے والملائکہ تو کہہ دیا تھا تو الگ سے جبریل کا نام کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہائے ہائے، کہتا جی آپ بتائیے محترم، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ صف در صف کا مطلب ہے اس دن بھی تنظیم ہوگی، مجمع نہیں ہوگا، صف در صف نظم و ضبط ہوگا، نظم کو تنظیم کہتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی نظم میں آنا پڑے گا، صفیں ہوگی، ایسے ہی بے ہنگم میں اجتماع نہیں ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ صف میری امت ہے، صف در صف کھڑے ہوں گے۔ پھر لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک الیوم الحق، اس لیے کہ یہ قیامت کا دن بھی حق ہے۔ میں نے 5 حق پڑھ لیے، بس اسی پہ جب تک اشارہ ہوتا ہے میں انشاءاللہ ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلا حق اللہ ہے، دوسرا حق رسول ہے، بچوں آپ بھی ذرا ساری زندگی ذہن میں رکھنا۔ تیسرا حق قرآن ہے، چوتھا حق دین ہے، پانچواں حق قیامت ہے۔ ان میں ایک حق مصطفیٰ ایسا ہے جس نے 4 منوائے۔ مصطفیٰ وہ ہے جس نے سب سے پہلا حق اللہ بھی مصطفیٰ منوایا ہے۔ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر اللہ کو ایک مان کے کوئی دکھا۔ کوئی بندہ کہے جی میں نے 70 سال کی ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اسلام کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں، میری اپنی تحقیق ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہہ تو وہی رہا جو آپ کہتے ہیں، مگر اللہ اس کی توحید اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ میں نے کمال کا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنی تحقیق سے آیا ہے، میں چاہتا ہوں توحید مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے، مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے۔ جب تیری توحید مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو پھر تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے۔ وہ اپنا ہونا بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے منواتا ہے۔ مصطفیٰ نے منوایا ہے کہ اللہ ہے، مصطفیٰ ہے وہ منوا رہا ہے۔ تیسرا حق قرآن ہے، بچے نا بات سمجھو۔ تیسرا حق، میں اس پورے سال کا سب سے بڑا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حق ہے، بے شک ہے، سر پورا ہلا دیجئے۔ قرآن کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا۔ قصور اتنا ہے کہ ہم صرف اس کا حافظ نہیں بناتے، محافظ بھی بناتے ہیں۔ حافظ اکیلے نہیں بناتے جی، محافظ بناتے ہیں۔ حافظوں کا اور محافظوں کا ایک فرق ہے۔ حافظ یزید کی صفوں سے نکل سکتے ہیں کہ حافظ یزید کی صفوں سے نکل سکتا ہے، مگر محافظین کا فرق یہ ہے کہ سر تن سے بھی جدا ہو جائے، تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے وارثان محراب و منبر، آپ کو پیدا کرنے والے کا واسطہ، اس کے حافظ کم اور محافظ زیادہ بنائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ قرآن ان کی فکر میں دیتے رہے، ختموں پہ پڑھے تو یہ ختموں پہ پڑھنے سے باعث مغفرت ہوتا ہے۔ نہیں اس کو الٹ انداز میں نہ لے، ختموں پہ پڑھنے سے میں تو مان رہا ہوں کہ یہ باعث مغفرت ہے جی بھائی جان، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھیں تو باعث حفاظت ہے، مگر باعث ہدایت تب بنے گا جب اس کو سمجھ کے پڑھے اور سمجھ کے، مگر
مگر پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ مسئلہ عشق بنے ظلمت شم سے تو کہیں دور تک تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، ہم ہمیشہ نبھاتے آئے اور انشاءاللہ آئندہ جب جب آواز دے کر پکارا جائے گا ہم سادات کی اور علماء کی موجودگی میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز کھڑے ہوں۔ جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے۔ اچھا پھر چوتھا حق تھا دین کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے۔ میرے محترم سامعین اور میرے بزرگ آپ جتنے بھی بیٹھے ہو اور آخر تک ادھر سے لے کر آخر تک، دین کا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ دین کی اداؤں کا نام مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی اداؤں کا نام دین ہے۔ دین بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، قرآن بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، خدا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا جا رہا ہے۔ اور کل قیامت کا دن اگر علماء نہ ہوتے میں یہ بات نہ کرتا، لفظ نکلا ہے قیام سے، قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، رات تو ہوگی نہیں، کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ پھر اس دن قیامت کے دن مصطفیٰ قیامت کے محتاج نہیں ہوں گے، قیامت کا دن مصطفیٰ کے لب ہلنے کے انتظار میں ہوں گے۔ اس سے تیسری منزل دی، 5 منزلیں پوری کرنی ہیں، تیسری منزل پہ میں آ گیا ہوں۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کرنے کے بعد سن 60 ہجری تک اصول یہ رہا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا۔ چلو ٹھنڈا دماغ سے بات سن، جو رسول کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو دین کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا، جو قیامت کو نہیں مانتا تھا وہ باطل تھا۔ 61 ہجری سے اصول ہی بدل گیا۔ کیسے؟ کلمہ پڑھ کے بھی باطل، نہیں سمجھ نہیں آئی، کلمہ پڑھ کے بھی باطل، نماز پڑھ کے بھی باطل، قرآن کی تلاوت کر کے بھی باطل، تازہ حج کر کے بھی باطل۔ ان کے پاس نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، حج بھی تھی، قرآن بھی تھا، نماز بھی تھی، سارا دین تھا، سب کچھ تھا، مالک پھر بھی باطل کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا دین اصل حسین، ہر شے تھی مگر حسین ان کے پاس نہیں تھا۔ کلمہ پڑھتے تھے مگر کلمہ ٹھکرا دیا گیا، کیوں؟ حسین کے بغیر پڑھتے تھے۔ نماز کا وقفہ ہوتا تھا، ادھر بھی نماز پڑھی جاتی تھی، ادھر بھی پڑھی جاتی تھی، گھور کے بھی دیکھ لیں تو یہی سچ ہے، سچ یہی ہے۔ نماز ادھر بھی تھی، ایک کی نماز حق کی دوسرے کی باطل۔ میں نے کہا مالک اس میں وجہ کیا ہے؟ جس پہ درود بھیجتے ہیں اسی سے بیعت مانگتے ہیں۔ کیا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا معنی یہ ہے جس پر درود پڑھو اسے تسلیم بھی کرو۔ یہ تو منافقت ہے کہ نماز میں اسی پر درود بھیجو اور نماز سے نکل کے کہو نہیں وہ بھی سچ تھا، وہ بھی سچ تھا۔ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے بڑی اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایک منہاج القرآن کا فرق بتا دوں، یہ جتنی میری بیٹی بیٹھی ہے اس سے لے کر اس سے بھی چھوٹا بچہ کوئی منہاج القرآن کا پکڑ کے لا جو وہاں پڑھتا ہو، جس نے زندگی کے 2 4 5 دن مہینہ 1.5 مہینہ منہاج القرآن میں گزارا ہو، اس سے پوچھ بیٹا جب 2 فریق لڑتے ہوں تو دونوں حق پہ ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ اس سے پوچھئے پھر صفین میں کون حق پہ کون باطل؟
وہ کہے گا جی نہ صفین کا پتا نہ باقی جنگوں کا پتا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون کہاں تھا، ہمیں اتنا پتا ہے جدھر زہرا کا لال ہو، جدھر زہرا کا خاندان ہو، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ حق کے پیچھے نہیں جاتے، حق چل کر ان کے پیچھے آتا۔ روئے زمین پہ قبلہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری ہی تو ہے جس نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ حضور نے دعا کی تھی، اللہ جدھر حق ہو علی ادھر نہ جائے، جدھر علی ہو آپ خود کے پیچھے بھیجے، کہ جدھر حضور کا خون کھڑا ہو، کھڑے ہو بیٹھے ہو جی سارے، جدھر خون رسول ہو۔ ہم کل بھی اسی لشکر میں تھے، آج بھی اسی لشکر میں ہیں جدھر خون رسول، اور کل قیامت کے دن بھی اسی لشکر سے اٹھنا چاہتے ہیں جدھر خون رسول۔ اتنے بھی بیٹھے، اللہ تیری عزت کی قسم ان میں کوئی بھی بطول کو باطل نہیں مانتا، یہ سارے کے سارے بطول کو حق پہ ماننے والے ہیں۔ چادر بطول کی ذمہ داری یہ ہے حفاظت کی کہ جدھر بطول ہو آپ بھی وہ آپ کے سائے سے بھی پیچھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم سگانے درے زادہ۔ اللہ اکبر۔ اقبال پتہ کیوں بنا تھا؟ اقبال حکیم المت بنا اس لیے ہے، اقبال نے کہا تھا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرا اور حق کا ایک تعلق ہے، وہ میرے پیروں کی زنجیر ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے کہ وہ مجھے کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا، ورنہ گردے تربتش کا دیدمی، اگر مجھے کہیں سیدہ کائنات کی تربت کی مٹی مل جائے میں اس کا ایسے طواف کروں جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، جو آج کی سنی کانفرنس کے ساتھ ریلیٹیو ہے۔ جب نماز پڑھ کے بندہ قبلہ آپ جی دعا دے دے، صرف بندہ نماز پڑھ کے باطل ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کے باطل ہو سکتا ہے، حج کر کے باطل ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دے کے باطل ہو سکتا ہے، مجھے دیکھیے جی قرآن پڑھ کے باطل ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے باطل نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اصول صرف یہ نہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے کو دیکھو، اصول یہ ہے کہ کچھ تو صرف حق ہے، کچھ حق کی طرف ہوتے ہیں، کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو خود حق ہوتی ہیں، جو خود حق ہوتی ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کو ساری زندگی اپنے جیسا کہا ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا جو مصطفیٰ حق کی بات کریں گے ہم ساتھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالم تجھے پتہ ہی نہیں، مصطفیٰ حق کی طرف نہیں ہوتے، مصطفیٰ خود حق ہے، مصطفیٰ خود حق ہے۔ اگر مصطفیٰ حق ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھ جو کہتے ہیں لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، جس کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، جس کا جسم مصطفیٰ کا جسم ہے، جس کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، وہ علی کس طرف ہوگا؟ وہ طرفوں کا محتاج نہیں، بس یہ جدھر کھڑے ہو جائیں حق ہی وہی ہوگا۔ آپ کہیں اس پہ کوئی آیت ہے؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے۔ کچھ عیسائی آئے تھے نجران کے حضور سے بحث کرنے کے لیے، حضور نے علمی جواب دیا، اللہ کی منشا کچھ اور تھا۔ معاذ اللہ کیا حضور جو علمی جواب دے رہے تھے معاذ اللہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ جواب ٹھیک نہیں تھا؟ ممکن ہی نہیں، مگر اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ اللہ علم کے ذریعے نہیں، باب مدینۃ العلم کے ذریعے آئے ہائے جواب دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے بلّہ فرمایا جبریل جا کے مصطفیٰ سے کہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، محبوب جو سارا کچھ پتا ہوں دے باوجود بھی تو اڈنال بحث کرے نا، تو محبوب آپ ایک کام کرے، انداز بدل لیں۔ کیا؟ فَقُلْ آپ ان سے کہیے تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹے لاتا ہے۔ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ،
مصطفیٰ اپنے گھر کی خواتین لاتا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ نفس رسول یہ چوتھا خلیفے پہ رکے ہوئے ہیں. ہم جب علی کو دیکھتے ہیں تو نفس رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. پھر بلا کے کریں گے کیا؟ مالک مناظرہ کروائے گا؟ نہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، پھر مناظرہ نہیں جی. آپ کے چہرے اسی طرح ہنستے بستے رہیں جی. اب یہ مباہلہ کریں گے، اور مباہلے میں پتہ ہے پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات. مباہلے کا کام ہی آسان ہے جو اہل سنت چھوڑ چکی ہے. ہم نے کبھی یہ لفظ زبان پہ لائے ہی نہیں. ہم نے بیٹھ کر کہیں گے فنجعل لعنت اللہ. اس تو زیادہ آرام نہ تو میں ہوں سہ ہی سکنا. اس تو ابھی تو میرے کو آرام بھی ختم ہو گیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا آسان سا ترجمہ بنتا ہے جو بھی جھوٹا ہے. نہیں جی آپ کا ہی منشا، آپ کا ہی حق تھا. آپ بولتے جو یہ کہیں ہی نہ کہ وہ جھوٹا وہ جھوٹا. نہ اصول ہے جو بھی جھوٹا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے جھوٹا کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا، جھوٹا ہمیشہ لعنت اللہ ہوتا ہے. اور بات سمجھو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے کہا مالک جھوٹے کی تعریف کیا ہے؟ کہا وہ سچے کے مد مقابل ہوتا ہے. مقابل ہوتا ہے، سچے کے مد مقابل ہمیشہ جھوٹا آتا ہے. جھوٹا اور سچا ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دونوں کو ملا کے نہ کہنا وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. حق اور باطل کی لڑائی، اہل سنت کے اندر بھی حق اور باطل کی لڑائی. اعلیٰ حضرت تک اکابرین کس کو گنیں گے؟ شروع سے آ جائیں، تب سے گنتے جائیں، اعلیٰ حضرت تک آ جائیں. اعلیٰ حضرت نے کسی ایک جگہ پر ہلکا سا اہل بیت اطہار کی بے ادبی کا شائبہ بھی دیا ہو. سر یا دیکھے ذرا، مجھے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت نے اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک کا بھی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں دیا، تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لقمہ حرام سے بچا لیا؟ خدا کا نام مانو. یہ سنیت نہیں ہے، سنیت ہے احترام صحابہ کا نام. چلو جی میں آنکھ بند کرتا ہوں، آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچے. سنیت ہے احترام صحابہ کا نام، سنیت ہے محبت مصطفیٰ کا نام، سنیت ہے مودت آل مصطفیٰ کا نام. آؤ جس میں احترام صحابہ بھی ہو، مصطفیٰ بھی ہو. ہمارے ہاں تو یہ درس دیا جاتا ہے بخاری کے مطابق کہ اگر ایک شخص آتا ہے ایک جرم میں، اسے کوڑے لگوائے جاتے ہیں اور کوڑوں کے دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. صحابہ اس کوڑے جس کو کوڑے لگ رہے تھے اس پہ لعنت کرتے ہیں. مصطفیٰ سن کے کہتے ہیں اس پہ لعنت نہ کرو. کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا تھا. پتہ ہے اس کا جرم کیا تھا؟ یہ علماء سے بعد میں پوچھ لیں. آپ کیا جرم ہے، جرم کے جواب میں مصطفیٰ دے رہے ہیں، مصطفیٰ کی موجودگی میں کوڑے لگ رہے ہیں، اس کی موت واقع ہوتی ہے، لعنت دی جاتی ہے. حضور کوڑے برداشت کرتے ہیں، لعنت نہیں. حضور نے فرمایا کوڑے لگا لو، مگر جس کس نے لعنت کا کہا حضور نے فرمایا نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. ہمارے عقیدے کے مطابق محبت کرتا ہوتا تو وہ جرم چھوڑ دیتا. اب ذرا اس کا وہ عمل ثابت کر کہ محبت کیا کرتا تھا. دو کام ہیں جی آج تک جو اہل سنت نے ہمیں بتائے. وہ کیا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا تھا صبح سے لے کر شام تک حضور کی مجلس میں بیٹھتا، حضور زمانے کا غم سنتے. وہ غم خار رسول جب کبھی غم زدہ ہوتا کہ کوئی نہ کوئی بات کر کے ہنسا دیا کرتا. جو رسول کو ہنسائے، مسکراہٹ کا باعث بنے، وہ حضور سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کمال ہو گئی ہے. آپ صرف رولانے کو ہی دین سمجھتے ہیں. یہ حضور کی امت آپ کے نام پہ آپ کی بات پہ مسکرا پڑے، آپ سمجھیں آپ نے حضور کو خوش کر دیا. وہ ایک اس کا کام یہ تھا. اور دوسرا کام کیا تھا؟ مدینہ طیبہ میں مارکیٹ میں بازار میں کوئی نیا پھل لاتا، وہ لے جاتا ادھار. پیسے ہوتے نہیں تھے،
ادھار لے کے مصطفیٰ کی خدمت میں جا کے نذرانہ پیش کرتا، حضور تناول فرماتے، کچھ دنوں کے بعد وہ پیسے والا تقاضا کرتا کہ پیسے لاؤ، وہ آخر جس کھاتا اسے کل لے لو، جس کھاتا نے اسے کل لو۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ تم خرید کے لاؤ؟ لاتے خود ہو، اور جب پیسے دینے کی بات آتی تو مجھے آگے کرتے ہو۔ کہتا حضور میری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی کہ مدینہ میں کوئی پھل آئے اور میرے حبیب سے پہلے کوئی اور کھا لے، لاتا تو ہوں اس نیت سے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے، مگر ترویج و اشاعت دین پر خرچ اتنے ہو جاتے ہیں کہ پھل والوں کو دینے کی نوبت نہیں آتی۔ تو حضور جب سارا جہان آپ کی نیاز کھا رہا ہے، ہم تو خود آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو حضور یہ فروٹ والے کو پیسے بھی آپ ہی دیں۔ حضور اس بات پہ بھی مسکرا دیا کرتے، لو حضور کی مسکراہٹ کا باعث بننے والا اگر جرم بھی کرے تو حضور فرماتے ہیں اس کے رسول سے اور اللہ سے محبت کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچ، تیری اس بات کرنے سے حضور کتنے رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اہل سنت کا نام لے کر باقیوں کو متنفر نہ کر، تیرے بدنما چہرے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی اہل سنت ہے۔ نہ، اہل سنت وہ ہے جہاں صحابہ کا نام آ جائے وہاں احترام سے جھک جائے۔ ہم آپ کے پاس سامنے بیٹھے، مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کا جو لوگوں نے آپ کو تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اہل سنت کی صفوں سے کون کون نکلے گا۔ اہل سنت کی صفوں سے علامہ جلال الدین سیوطی سے شروع ہو جائیں، اس سے پہلے شروع ہو جائیں، یہ جتنے بھی عاشقان رسول تھے وہ سارے کے سارے اہل سنت تھے۔ علامہ محمد اقبال کیا تھے؟ اہل سنت نہیں تھے؟ یہ سارے آپ کے اکابرین ہیں۔ اس وقت دھرتی پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کا نام ہے طاہر القادری، اس کا نام ہے طاہر القادری۔ اس کا کیا ہوا ترجمہ ہے عرفان القرآن۔ ہم نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا۔ آپ فرماتے بیٹے جب باہر کی دنیا میں جاؤ نا تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ نہیں آپ نہیں شاید آپ تفسیر بعد میں کیجئے گا، پہلے مجھے ذرا توجہ دے لیں۔ 1300 کتابوں کا مصنف ہے ڈاکٹر طاہر القادری، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھی ہیں، کہا اہل سنت کی ہے۔ 5000 موضوعات میں فہرست میں قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے جی، قرآنی انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر طاہر القادری نے سنت کو دیا ہے۔ کوئی پوچھے جی آپ نے لکھا، وہ کہتے نہیں اہل سنت کا نام، اپنی ہر ایک چیز کو اہل سنت کے نام۔ 1300 کتابیں لکھے اہل سنت کے نام، شاید آپ کے بڑوں کو بھی نہ پتا ہو، ادھر نہیں کہہ رہا، آپ عوام کو کہہ رہا۔ تدوین حدیث میں 750 سال کے بعد تدوین حدیث میں کام ہوا، ایک کتاب آئی، اس کا نام ہے المنہاج السوی۔ المنہاج السوی جامعۃ الازہر میں پڑھائی جا رہی ہے، اہل سنت کا کام ہے۔ 600 کتابیں چھپ کر آ جائیں، باہر کی دنیا میں عرفان القرآن اہل سنت کا کام ہے۔ ہم تو آپس میں الجھ رہے ہیں، اہل سنت کا کام دیکھو گے، اللہ کی عزت کی قسم اس کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ طاہر القادری نے لکھا ہے، اس نظر سے دیکھو کہ اہل سنت کا کام کیا ہے۔ جب اس نظر سے دیکھو گے نا آپ کو بڑے بڑے دعوے دار بونے نظر آئیں گے آپ کے سامنے، سنیت کا قد کاٹ اتنا اونچا۔ دیکھتے جانا، 1300 کتابیں، 600 اس کی چھپ چکی ہے، 42 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا جس کا آ رہا ہے وہ اہل سنت کے نام ہے، وہ اہل سنت کے نام ہے۔ دہشت گردی یہ ایک 9 مئی نہیں کہ مجسموں کی بے حرمتی ہو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، یہ سارا میڈیا سن لے، ہم سانحہ 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ہم ان سب کو بے نقاب کروانا بھی چاہتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچ، اگر مجسمے کی بے حرمتی ہو تم سارے حرکت میں آتے ہو۔ 14 قتل کر دیے گئے ماڈل ٹاؤن میں، تم آج تک نہیں بولے۔ جو ان کیمروں کے ذریعے اگر ان لوگوں کی
पहचान हो सकती है। तो जिन्होंने इन कत्लों का हुक्म दिया था, सारा आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, सारे सबूत है। 9 सालों से हम फिर रहे हैं इंसाफ की भीख मांगते हुए। तुम समझते हो कि शायद बाकी दहशतगर्द तंजीमों की तरह हम भी तलवार हाथ में उठाएंगे? ना, अहले सुन्नत ने पहले दिन से जो तलवार हाथों में दी है वो तलवार नहीं थी, वो किरदार था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस उम्मत को एक अलम के नीचे इकट्ठा किया है, वो अलम है हुसैन। हमने कहा देंगे अहले सुन्नत की पहचान, सरजमीन इंडिया पर कहा तुम्हारी पहचान अहले सुन्नत है। आप वेलफेयर के मैदान में चले जाओगे, पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं जो फौरन नाम जुबान पे आते हैं, मुल्क से बाहर चले जाएं उनको जानता तक कोई नहीं। बैंकॉक से लेकर बर्मा तक, फलस्तीन से लेकर उर्दन तक, जहां कहीं भी जाओगे मुसलमानों पे तकलीफ आती है, जो सबसे पहले जमात वहां पहुंचती है उसका नाम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन। इसको मिनहाजी कुरान की ऐनक लगा के ना देखो, देखो अहले सुन्नत का काम। तो उन कामों की मौजूदगी में सब कहने पर मजबूर हो गए, अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत में ना होता